میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ حضور غریب نواز کو اہل علم نے بڑے نادر خطابات سے اور نایاب القابات سے نوازا جو آپ مشہور ہوئے۔ اگر خطابات میں آپ کو بتاؤں، ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ خواجگان، بزرگ غریب نواز، سلطان الہند، نائب رسول فی الہند، یہ خطابات سے نوازا گیا۔ القابات مبارکہ اگر میں دیکھتا ہوں تو آپ بھی سماعت فرمائیں۔ معین الحق، معین ملت، قطب دوراں، قدوۃ الاولیاء، آفتاب جہاں، پناہ بے کساں، وارث انبیاء والمرسلین، محب اولیاء زماں، مخزن معرفت، برہان الاصفیاء، اللہ اکبر، یہ القابات ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دیکھا آپ نے خطابات اور القابات کس طرح سے لوگ حضور غریب نواز سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور اہل علم نے کتنے خوبصورت القابات اور خطابات آپ کو عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جس پر نور و درخشاں صبح کو معین الدین حسن کی فرحت افزا ولادت مبارکہ ہوئی تو ہمارا گھر مرقع نور بن گیا، ہمارا گھر مسجع نور بن گیا، ہمارا گھر نور علی نور بن گیا۔ اور میں نے اپنے ارد گرد، غریب نواز کی والدہ مہرباں فرما رہی ہیں کہ میں نے اپنے ارد گرد بہت سی نورانی صورتیں دیکھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ منظر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، پھر میں نے اپنے نو مولود بچے کی طرف نظر کی تو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ وہ حالت سجدہ میں ہے۔ غریب نواز نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، حالت سجدہ میں، تو میں نے انہیں پیار سے اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ پھر پردے کے پیچھے سے کسی کہنے والے نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بی بی ماہنور مبارک ہو، آج آپ کے گھر معین الدین کی ولادت ہو گئی۔ ہم لوگ اس دور کے اقطاب و ابدال ہیں اور آپ کو مبارکباد اور خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مہرباں فرماتی ہیں کہ جس وقت معین الدین حسن کے جسم میں روح ڈالی گئی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر روح بچے کے جسم میں ڈالی جاتی ہے، روح ڈالی گئی، اس وقت سے پیدائش تک آپ کا یہ معمول رہا۔ الفاظ سنیے گا آپ کہ نصف شب سے دن چڑھنے تک میں اپنے پیٹ سے کلمہ طیبہ کی آواز سنا کرتی تھی کہ کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں میں اپنے کانوں سے سنا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مزید فرماتی ہیں کہ جب سید حسن کی ولادت ہوئی تو اللہ نے خیر و برکات کے دروازے کھول دیے، ہمارے گھر میں خیر و برکت کی فراوانی و کثرت ہو گئی اور ہمارا دل اطمینان و سرور سے لبریز و معمور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوستو یاد رکھو کہ بچپن ہی سے غریب نواز تھے۔ غریب نواز یعنی غریبوں کو نوازنے والے،
وہ بچپن ہی سے غریب نواز تھے. جب عمر شریفہ 3 سال سے کچھ اوپر ہوئی تو والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ کیا کرتے؟ گلی میں سے اپنے ہم عمر بچے لے کر کے آتے اور دسترخوان ان کے لیے لگاتے، اس پہ کھانا رکھا جاتا. بچے جب کھانا کھاتے اور وہ آسودہ ہو جاتے، یعنی ان کے پیٹ بھر جاتے، تو میں اپنے بچے معین الدین حسن کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھا کرتی تھی. اللہ اکبر. تو حضور غریب نواز یہ بچپن ہی سے غریب نواز. اللہ اکبر. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپن کا یہ واقعہ بھی بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا اور بڑا حسین واقعہ لکھا کہ عید کا دن آیا، والدہ ماجدہ نے غریب نواز کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، سر میں تیل وغیرہ لگایا، تیار کیا، سر پہ ٹوپی یا امامہ شریف باندھا اور ایک جائے نماز، ایک مصلی غریب نواز کو دیا. فرمانے لگی جاؤ سید حسن عید کی نماز پڑھ کے آؤ. اللہ اکبر. تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ حضور غریب نواز جب عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہوئے یا رواں دواں تھے تو کئی افراد عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے یہ لانڈی کورنگی میں جو عیدگاہ میں اجتماعات ہوتے ہیں عید کے دن، تو لوگ ایسے ہی آتے ہیں، اپنی اپنے مصلی لے کر کے آتے ہیں. بڑے گلیوں میں سے آپ دیکھیں کہ جوق در جوق، امبو در امبو لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو حضور غریب نواز بھی اسی طرح سے جا رہے تھے. سارے لوگ خوش تھے، غریب نواز بھی خوش تھے. کہتے ہیں کہ ایک بچہ ایک جگہ ایک کونے میں کھڑا ہوا اور پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے. سارے لوگ تو عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں لیکن غریب نواز کے قدم اس بچے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. حضرت غریب نواز اس بچے کے پاس جب پہنچے، اللہ اکبر، اس بچے کی طرف جب نگاہ کی تو غریب نواز محسوس کر لیا حضور غریب نواز نے کہ بچہ نابینا ہے. تو حضور غریب نواز نے پوچھا. اب دیکھیں یہ ہے احساس، یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا. انسان کا احساس اگر زندہ رہے تو انسان کو غریب کا درد بھی محسوس ہوتا ہے. اگر انسان کا ضمیر مر جائے، انسان کا احساس مر جائے تو اسے کسی کا درد محسوس نہیں ہوتا. اسے بس اپنی فکر ہوتی ہے، میں نے کتنا بنایا، میں نے کتنا بچایا. اور اگر احساس زندہ ہوتا ہے تو سوچتا ہے، اپنے کھانا کھانے سے پہلے سوچتا ہے میرے پڑوسی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اللہ اکبر. صوفیہ کرام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے احساس کو اور اپنے ضمیر کو ہر وقت زندہ رکھا جائے. اب یہاں پر دیکھیے عید کی نماز پڑھنے تو سب جا رہے ہیں، حضور غریب نواز بھی جا رہے ہیں، لیکن اس بچے کی طرف کوئی دھیان کرنے والا نہیں. حضور غریب نواز اس بچے کی طرف پہنچے، اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا. حضور غریب نواز نے کہا کیا بات ہے میرے بھائی، آج تم نے غسل کیوں نہیں کیا؟ آج تم نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ آج سر میں تیل کیوں نہیں ہے؟ تمہارے پاؤں میں چپلیں کیوں نہیں ہیں؟ تم نے خوشبو کیوں نہیں لگائی؟ سامنے سے وہ بچہ جواب میں عرض کرتا ہے غریب نواز سے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام معین الدین حسن ہے. تو وہ کہنے لگا سید حسن، غسل وہ کرتے ہیں جن کی مائیں زندہ ہوتی ہیں، کپڑے وہ پہنتے ہیں جن کے باپ زندہ ہوتے ہیں. میری تو نہ ماں زندہ ہے نہ میرا باپ زندہ ہے، تو مجھے نئے کپڑے دے گا کون؟ مجھے غسل کون کرائے گا؟
مجھے سر پہ تیل کون لگائے گا؟ میں تو ایک نابینا بچہ. اللہ اکبر. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے آئے. دروازے پہ دستک دی. اندر سے والدہ محترمہ کی آواز گونجی. کون؟ عرض کی امی جان سید حسن. والدہ محترمہ فوراً دروازے پر آئیں. دروازہ کھولا. فرمانے لگی سید حسن کیا عید کی نماز ختم ہو گئی ہے؟ عرض کی امی جان عید کی نماز قبول کیسے ہوگی؟ دیکھیے نا اس بچے کو. اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ اس نے غسل کیا، نہ نئے کپڑے پہنے، نہ سر پہ تیل ہے، نہ لباس پہ خوشبو ہے، نہ پاؤں میں چپلیں ہیں. جس طرح آپ نے مجھے غسل دیا ہے نا اسے بھی غسل دے. میرا جو دوسرا نیا جوڑا رکھا ہے اسے پہنا ہے. اس کے سر پہ بھی ٹوپی رکھیں. میری دوسری چپلیں آپ اس کو دیں. اس کے لباس پر بھی خوشبو لگائیں. اللہ اکبر. ماں بھی غریب نواز کی ماں ہے نا، والدہ بھی غریب نواز کی والدہ ہے، سید زادی ہے. اللہ اکبر. آپ نے اس بچے کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنا، سر کے بالوں پر تیل لگایا اور لباس پر عطر لگایا، نئی چپلیں عطا فرمائی. اب دونوں وہ نابینا بچہ اور غریب نواز جب ہاتھ پکڑ کے باہر نکلے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ غریب نواز کا سگا بھائی ہے یا منہ بولا بھائی ہے. اللہ اکبر. وہ بھی جھومتے ہوئے یہی کہہ رہا ہوگا کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تمہارا در چھوڑ کر میرے خواجہ ہم دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی پاک در سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. اور جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا تو غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے. در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، ہم اپنی لوہے پیشانی بدلوانے کہاں جاتے. اللہ اکبر. یہ ہے احساس، یہ ہے احساس جو ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. تڑپتی ہوئی لاش دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں. غریب کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ احساس مر رہا ہے. خدا کے لیے احساس کو مرنے نہیں دینا. لوگوں اس احساس کو زندہ رکھنا اور اپنے ضمیر کو ہر وقت زندہ رکھنا. یہ ضمیر مرے گا کیسے؟ یہ حرام کھانے سے مرے گا، سود کھانے سے مرے گا، رشوت کھانے سے مرے گا. کسی کا درد تمہیں درد محسوس نہیں ہوگا. اللہ اکبر. صوفیہ کی تعلیم یہ ہے احساس کو زندہ رکھا جائے، اپنے ضمیر کو زندہ رکھا جائے، تبھی تو دوسرے کا درد محسوس ہو. اللہ اکبر. یہ شان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تذکرہ نگار کہتے ہیں جب حضور غریب نواز کی پیدائش ہوئی نا تو دادا حضور وصال فرما چکے تھے. ہاں دادی محترمہ زندہ تھی. وہ اپنے پوتے پر دل و جان سے فدا تھی، لیکن انہوں نے غریب نواز کی زندگی کے 5 سال دیکھے اور پھر ان کا وصال ہو گئے. غریب نواز کے والدین الحمدللہ دونوں حافظ قرآن اور دونوں قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت میں ماہر، قرات قرآن میں ماہر، تجوید پر عبور حاصل. والد محترم تلاوت کرتے، غریب نواز دیکھتے. والدہ محرمہ تلاوت کرتی، غریب نواز دیکھتے. بچہ ماں باپ سے سیکھتا ہے. کوئی اگر میرے سے پوچھے شاہ صاحب یہ بتائیے آپ کے نزدیک سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے، سب سے بڑا مدرسہ کون سا ہے، سب سے بڑا کالج اور سب سے بڑا اسکول کون سا ہے، میں کہوں گا میرے نزدیک سب سے بڑی یونیورسٹی ماں کی گود ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی گھر ہے، سب سے بڑا کالج اور اسکول ماں باپ کی تربیت ہے. اللہ اکبر. ہم نے نمازیں سیکھی ہیں اپنے ماں باپ کو دیکھ کے نمازیں سیکھی ہے، لیکن آج دیکھیں آپ ماں اپنے موبائل میں مست،
باپ اپنے موبائل میں مست، بچے اپنے موبائل میں مست. اللہ اکبر. لائٹ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ سگی اولاد ہے، یا اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہے، کیونکہ پھر وائی فائی نہیں چلتا نا، بند ہو جاتا ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیوں ہم جان بوجھ کر کے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. زندگی کا حاصل کوئی مجھ سے پوچھے کیا ہے، میں کہوں زندگی کا حاصل بچے ہیں. اگر آپ نے بچوں پہ توجہ نہ دی، سارا وقت آپ فیس بک پر سوشل میڈیا پر لگے رہے، ایک وقت آئے گا یہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور جب بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے پھر آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کریں گے. اور وہ وقت بھی دور نہیں کہ آپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھائیں. میں آپ کو بتاؤں، کئی مائیں آتی ہیں تعویذات لینے کے لیے، شاہ صاحب ہمارا بچہ ہمیں ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، شاہ صاحب میرے بچے نے رات کو مجھے مارا ہے. اللہ اکبر. حیرانگی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تربیت نہیں دی، آپ نے بچے پہ توجہ نہیں دی. اور اب زندگی کے ایام کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، ایک جمعہ جاتا ہے دوسرا جمعہ آ جاتا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. مہینے ہفتوں کی طریقے سے گزر رہے، سال مہینوں کی طریقے سے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. تو بچہ اور بچی کب جوان ہو جائے، کب بڑا ہو جائے، کب بڑے ہو جائے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں نظر رکھنا ہوگی، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہوگی. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں ایک آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. جتنے باپ یہاں پر بیٹھے، آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک کھانا آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھائیں. چلیے رات کا کھانا لے لیجیے. آپ کہیں صبح تو میں نکل جاتا ہوں، دوپہر میں آفس میں ہوتا ہوں، رات میں آتا ہوں. کھائیں آپ. دسترخوان پر آپ بیٹھیں، دیکھیے پورے دن جو کچھ ہوا یہ بچے ساری رپورٹ آپ کو دے دیں گے. اس نے مارا، اس نے ڈانٹا، یہ آیا، یہ گیا، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، فلاں جگہ پہ یہ ہوا. تو آپ ایک کھانا دسترخوان پہ اپنے بچوں کے ساتھ کھائیں اور بچوں کی تربیت کریں. یہ بچے ہی ہمارا سرمایہ ہے. اگر یہ بچے ہاتھ سے نکل گئے سمجھو پھر زندگی رائے گا چلی گئی، بیکار چلی گئی. زندگی کا کوئی مقصد نہیں. پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی